مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ مسلمان تھے، اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا مجھے بتائیے. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جو احسان کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے، حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، بیٹھے ہیں مفتی صاحب. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں جو از لحاظ سند اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے ہے، لیکن وہ صریحاً قرآن کی مخالفت میں ہے، تو یہ اسے ٹھیک مانتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی، عقل مخالف قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہمیں کرائٹیریا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے دیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، جو کیونکہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی تفاسیر اور روایت کی، تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا، تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی. راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری. از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے. پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا. پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا. میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیسا معاملہ ہے. اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں. حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہے. مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں. میں یہ بات صرف لیکن یہ آپ بتائیے، عربوں کو رسول خدا سے عرب نہ ملائیں. دیکھیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے نہیں. آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں بیٹھا دیکھیں، رہا، آپ نے کچھ پچھلی دفعہ ایسا ہوا آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر وہ کی معذرت. ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے سوچ سمجھ کر بولیں. میرے جملے بالکل صحیح ہیں، بس آپ مجھے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضاء حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما، دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں. یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے، نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں. اس میں 2 روایتیں، ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے،
ایک روایت یہ تھی کہ نہیں آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی, آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں. عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات, جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی, تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان اس روایت کو دل بہت بھاری سمجھ بھاری رہا ہے. دیکھیں سمجھیے، جو بھی سمجھیے. عرب جو ہے مشرک بھی تھے, بالکل صحیح روایت ہے. عرب ایک اور مشرک بھی روایت تھے, بیان کرتا ہوں. عرب چھوٹے فاسق بھی صحابی تھے, ہیں, چھوٹے عرب صحابی ہیں. فاجر بھی تھے, تو کیا یہ ساری چیزیں پھر یہ آپ کہیں گے کہ وہ رسول خدا نے وہ بھی نعوذ تھے؟ باللہ. عرب فاسق بھی تھے, فاجر بھی تھے, جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ایسی ہیں, بات تو نہیں. کیا رسول خدا اللہ کے نبی علیہ رسول خدا ان کے درمیان صادق و امین تھے؟ اور جب رسول خدا تب بھی ان کی دیکھیں امانت میری بات سن, صفائیاں میری بات سن. مشرق مکہ دے. یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے دیکھیں کہ رسول اللہ کے خدا نبی کی صلی اللہ علیہ طہارت وآلہ پر شک وسلم آیا ہے آپ کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں. آپ اتنی دیکھیں جرأت کر رہے ہیں. بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا, سچا لکھے گا. بات یہ ہے کہ آپ کی قرآن زبان سے جو نکلے گا وہ نہیں سچا پکا ٹکا ہوگا, یہ ایسا بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ایسا ہوا. نہیں, میں نے کوئی قرآن سے تو ہٹ کر آپ بات کہہ رہے کی ہو ہیں کہ قرآن آپ سے ہٹ کہہ کر رہے ہیں دلیل دی قرآن ہو. بخاری آپ خلاف کر رہا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے, وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث گرا تو نہیں ہے. ہے, دیکھیں اس پہ ذرا سا ٹھنڈا بھی جو آتا ہے. مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں, تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا, تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کی رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا, تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت کی؟ تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں, حضور نے شراب پی ہیں, حضور نے, یہ بات ہم کہہ بھی کیسے سکتے میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا. رسول خدا عقل کل چل رہے تھے, ہے, رسول اس خدا پہ چلے. عقل کل ہیں. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں, اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں, میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے منوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ, ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا احمد, رسول خدا کی والدہ نے ان کا نام رکھا احمد. تو یہ بشارت کس کی تھی ان کی طرف, کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول کی آنے کی بشارت تھی. بی بی آمنہ جانتی تھیں کہ احمد آئے گا جو اللہ کا آخری رسول ہے, رسول خدا خود نہیں جانتے دنیا میں. یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے, رسول خدا نہیں, اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی پوری زندگی کی نہیں, قرآن 40 سال قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کی ہے بشمول ابو طالب کے, بشمول ان کے چچاؤں کے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے ہوئے بھی ان سے بکریاں چروائیے. بھائی بکریاں چرواتے تھے ان سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے تھے. یہ آپ کی دلیل نہیں ہے, یہ آپ کا خیال ہے. اچھا میں سوال پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم کے والدین, ان کے حوالے سے ہمارا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ کیا ان کو یہ چیزوں کا علم نہیں تھا, وہ فضائل مناقب دیکھ نہیں رہتے, معجزات دیکھ نہیں رہتے حضور کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے قبل جا چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال آپ کی عمر کے 6 سال ہو گیا. اب اس کے بعد جب آپ کی نبوت آئی ہے تو احادیث خاموش, بالکل خاموش اس معاملے میں. ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے, صحابہ دور ٹہرے ابوا مقام پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر رونے کی آواز آئی, صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے دے دی گئی. بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد اس موضوع پر ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. رسول خدا کے والدین مسلمان تھے. میں عرض کروں, میری بات مکمل ہونے دیجیے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال. ٹھیک ہے, اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے, اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا, ہمارے علامہ اقبال صاحب, ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟
قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں, اپنی حجت تمام نہ کر دیں. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے, بشارت دینے والے, تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل ہے. حضرت نے جو بات کہی, میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, یہ بتائیں, آپ بڑی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں اور اس میں سے کسی اور چیز کو آپ اس آیت کا بھی بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آیت سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. آپ آیت پڑھتے ہیں ادھر آپ نہیں سمجھ سکے, موضوع پر رہیں, موضوع پہ آیت پڑھیں. میرا قصور نہیں ہے. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم ہرگز عذاب نہیں کرتے جب تک ربی مبعوث نہ کر دیں, کسی کے اوپر حجت قائم نہ کر لیں. دونوں آیتیں پڑھی. آپ کے بقول کے نہیں, والد اور والدہ کے وقت کون سے نبی تھے, اس پہ رہیے نا. اس کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے. ان کی جو ہے وہ رسالت جو ان کے, تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت دادا والد دین اور والدہ ابراہیم عیسائی کی بات کر رہا ہوں. دین ابراہیم نہیں, آپ نے پوچھا نبی کون تھے, میں دین ابراہیم کی بات. نہیں, آخری نبی میں نے کہا کہ آخری نبی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ دین ابراہیم. آپ نے پوچھا کہ اس آخری نبی کون تھا, تو میں نے اس لیے کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ابراہیم. آیت پہ رہی ہے. اچھا, میں آیت پہ رہی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں. کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک چیز, چار لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں, میں آپ کو ساری چیزیں, آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں. 4 لوگ ہیں, دادا جان عبد المطلب, چاچا جان ابو طالب, والد محترم عبداللہ, والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے, کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے, سکوت کرو, بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں مسلمان تھے. آپ کا یہ, آپ جو آیت میری آپ دلیل کہہ رہے ہیں سن کہ لیں, ہاں ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے, تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا, مجھے بتائیے. دیکھیں نہیں, مجھے وقت دیجیے گا, مجھے پوری بات کرنے دیں. نہیں, بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی, بیٹھے مفتی صاحب یہاں پر, کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ٹھیک ہے, اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ, اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے, انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا, اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی, نبوت بھی رکھی, کتاب بھی رکھی, اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے والدین مسلمان نہیں تھے. رسول خدا نہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے کہا سکوت ہے, جو عمومی جو ہے عمومی جو عقیدہ چل رہا ہے, جملہ نہیں کہا آپ میری طرف. یہ کافر کا غیر مسلم کا تو لفظ نہ کہیں. ایک چیز سمجھ لیں. دیکھیں, بخاری کے اندر روایت ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے, آپ کا بہت خیال رکھتے تھے, ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا, ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا, عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا, سفارش کروں گا, اور اس طرح سے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب قرآن میں سورہ بقرہ, مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو ان لوگوں نے کفر کیا, کفر کی حالت میں مر گئے, اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں, نہ ان سے قبول کیا جائے گا, نہ ان کی کوئی مدد ہوگی, نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے, کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے. دوسری بات, ٹھیک ہے, بخاری کے اندر روایت ہے, ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے, رو رہا تھا, ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا. تو رسول خدا بھی رونے لگے. انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے والد بھی نہیں, روایت ایسی نہیں ہے بخاری میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں ایسے ہی اس میں دیکھیں. اچھا مجھے فتویٰ لکھ کر آج آپ نے ایک چیز مجھے بات پوری کرنے دیں. میں نے آپ کو ٹائم دیا, میں نے آپ کو یہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی, میں نے وہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی. نہیں, آپ مجھے دیکھیں یہ بات پوری کرنے دیں. دیکھیں, خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन फिर एक और आयत, जिन लोगों ने कुफर किया, कुफर की हालत में मर गए, अल्लाह उन पर लानत करता है, मलाइका उन पर लानत करते हैं, तमाम इंसान उन पर लानत करते हैं। मुफ्ती साहब आज मुझे लिख कर दे दें, अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह जिन शख्सियतों के उन्होंने नाम लिया उन पर क्या कर रहे हैं, मलाइका क्या कर रहे हैं, इंसान क्या कर रहे हैं। ये एक दो टोक अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु क्यों दो इलैह। टोक पे? देखें 1400 साल से यही झगड़ा चल रहा है कि हम कह रहे हैं कि कुरान मुखालिफ कभी भी रसूल खुदा ना अमल कर सकते हैं, ना अल्लाह जो है ऐसा निज़ाम दे सकता है कि कानून कहीं पर कुछ और हो और दूसरों के लिए कुछ और हो। अल्लाह लानत करता है जो कुफर की हालत में मरते हैं। आप कह रहे हैं कि ये दीन हज़रत इब्राहिम की दुआ का क्या हुआ, मुसलमान जमात कहाँ गई दीन इब्राहिम पर जो चल रही थी, जिसमें से रसूल मबूस होने थे, उन्हें बिशारत के बीच में कितना फासला है, हजरत यहाँ पर कितने साल का फासला, ये तो बताइए। कई हजार साल का फासला, कितने कई हजार साल, इस कई हजार साल में कोई हिदायत वाला नहीं आया। क्यों नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो जितने नबी आए, ये अल्लाह ने हुजूर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि हम आपकी औलाद में से नबूवत भी बनाएंगे, इमामत भी बनाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सारे नबी हज़रत इब्राहिम की औलाद में से, इमाम तमाम उनकी औलाद में से हैं। मेरा सवाल फिर वही पे आता है, इन्होंने कहा कि हर उम्मत पर एक नबी आएगा। ये 4 अफराद जब उस वक़्त मौजूद थे, दादा जान, चाचा जान, वालिद मोहतरम, वालदा, उस वक़्त कौन से नबी थे? या तो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत मान ले, तो आप फ़तरत के ज़माने का इनकार कर रहे हैं, जबकि ये दुनिया का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि वो ज़माना है फ़तरत था। आप दोबारा से कुरान का तर्जुमा एक दफ़ा और पढ़ें और तफसीर पढ़ें। देखें अल्लाह ने ही आयत, आज आप बहुत ज़्यादा नहीं मैं आप देखें नहीं, मैंने जो है देखें पिछली दफ़ा मैंने नहीं बोला, मैंने सारा जो चाहा देखूं कि आपका नज़रिया क्या है। मैंने ना आपकी रिवायत पर कोई एतराज़ किया, ना आपके जुमलों पर कोई एतराज़ किया। खुदावंद मुताल फरमाता है कि वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। भला उस शख्स से दीन किसका अच्छा हो सकता है? भला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, जो एहसान करने वाला भी है, वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, जिसने मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा की। आयत किसके लिए उतरी है? ये आयत वालिदैन रसूल खुदा के लिए उतरी है, हज़रत अबू तालिब के लिए उतरी है। क्यों? अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शायद याद होगा पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि काफिर जो है रसूल खुदा के पास आते हैं, वो रसूल खुदा उनसे कह रहे, अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलूना शैअन व ला यहतदून। काफिर को रसूल खुदा ये आयतें पढ़कर सुना रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आए, तो वो कहते हैं आगे से कि हमारे लिए हमारे बाप दादा का दीन काफ़ी है। तो अल्लाह कहता है कि इनके बाप दादा तो जाहिल थे, इनके पास अक्ल नहीं थी। रसूल आयतें पढ़ रहे हैं कुफ़ार के सामने। कभी किसी काफिर ने कहा कि आप जो हमारे वालिदैन को हिदायत पर नहीं कह रहे, बेअकल कह रहे हैं, आपके भी तो ऐसे ही थे। ये ताना काफिरों ने रसूल खुदा को नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने दिया। रसूल खुदा पर पहला एतराद यहूद व नसारा करते कि ये नबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुसलमान घराने में से नहीं है, आल इब्राहिम में से नहीं है, ये उस मुसलमान जमात में से नहीं है जो इब्राहिम ने मांगी थी। वो इंतज़ार कर रहे थे मदीने में, किस लिए बैठे हुए थे कि यहाँ पर रसूल मबूस होना। यहूदियों को पता था। तो ये जो सारी बातें इन्होंने की है, इन्हें अकायद को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो आप बयान कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा सोच लें कि कुरान की मुखालिफत करके हम क्या जो है एक भी बात साबित नहीं की है कि जो मैंने आप अगर उसको हासिल करना ही नहीं चाह रहे। मैंने इसलिए हासिल नहीं करना चाह रहा हूँ कि एक तो आप अपनी बात नहीं है, आपकी कोई बात वाज़ेह नहीं है, आप हर बात को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। पढ़ने पे आपको समझ में आ रही है उनको? हाँ, मैं इस बात को इतना समझाऊं कि वो कहते हैं मैं सुकूत का कायल हूं और आप कहते हैं ईमान साबित है। ईमान फितरत के ऐन मुताबिक है। मैंने कोई ऐसी आयत पढ़ी हो जो इससे मुताबिकत न रखती हो, जिस पे सवाल ना उठता हो। अबू तालिब के साथ जो वाकया हुआ, अब रज़ी अल्लाह कहते हैं, हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह कहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अबू तालिब का जो वाकया है, जो बुखारी मुस्लिम में है, कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मेरे कान में कह दीजिए, ठीक है। अब नहीं कहा उन्होंने, रिवायत में तो यही बात है कि वो कह देता तो मैं क़यामत के दिन के लिए, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसको बयान फरमाया, ठीक है। उसमें ये बात है कि जो दूसरे लोग बैठे हुए थे वो उनसे कह रहे थे कि क्या तुम दीन अब्दुल मुतल्लिब पर जा रहे हो, या तुम दीन अब्दुल मुतल्लिब पे जा रहे हो, या इसके दिन पे जा रहे हो। तो अबू तालिब ने कहा कि मैं दीन अब्दुल मुतल्लिब पर हूँ। अब इन्होंने ये दावा किया है कि वो दीन इब्राहिमी पे थे, अब्दुल मुतल्लिब दीन इब्राहिमी पे थे, अबू तालिब दीन इब्राहिमी पे चले गए, ठीक है ना, क्योंकि अब्दुल मुतल्लिब की तो का दीन तो इब्राहिमी है, बकौल इनके। रिवायतें सारी झूठी हम मानते नहीं, आप यही तो मसला है। शुरू इस पे आ जाना, सारी गढ़ी हुई रिवायतें हैं, कुरान मुखालिफ। आप ऐसी 1000 रिवायतें भी ले आए तब भी मैं कुरान की यही आयत पढ़ूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपकी। अब आप इसकी हिमायत में क्या रिवायत पेश कर सकते हैं, ये बता दें। मसलन जिससे ईमान साबित भी हो रहा है, मेरी ज़बान की बात छीन ली, मुझे अल्लाह के नबी से एक सही रिवायत निकाल लें जिनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरी वालदा मुसलमान थी, मेरे चचा मुसलमान थे। आप एक रिवायत
جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، ایک میری دل کا یہ بھی سوال ہے. ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسابقت نہیں، ان کا کہنا نہیں ہے کہ دیکھیں رسول، میں نے آپ سے کیا کہا، بات ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی؟ کیا میں غیر عقلی بات آپ کر کی رہا ہوں؟ نظر میں غیر ٹکرا من رہی ہے. نہیں ہے آپ کی نظر میں ٹکرا ایک میٹھا سا سوال ہے، وہ اپنی فہم کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں اگر کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، اس طرح کہنے میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی سکوت والا آدمی جو سکوت پہ ہو اس کو قابل اعتراض سمجھے گا یا کیا سمجھے گا؟ دیکھیے علمی اعتبار سے یہ اس لیے قابل اعتراض ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تو وہ جا چکی ہے. اسلام تو نہیں ملا نا ان کو، 34 سال کے بعد اسلام آیا. وہ دین ابراہیمی پر تھی، ٹھیک ہے، بقو ان کی بات مان لیتا ہوں، وہ دین ابراہیمی پہ تھی. عبداللہ دین ابراہیمی پر تھے. آپ دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان تھی. آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، آپ سلام اللہ علیہ کہیں، آپ رضی اللہ عنہ کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہم اس ہمیں سے آپ کوئی لوگوں اعتراض کو نہیں شک ہے. میں نہ ہمیں ڈالیں کوئی نا. اعتراض، دیکھیں اللہ نے کہا آپ ان کا ہے اسلام ثابت کرے اس حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم بہتر، میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم کا پیروکار ہو. آیت اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ اس لیں. میں یہ اگر آیت کسی جو ایک قرآن میں مفسر نے حضور کے چچا کو، دیکھیں، والد کو، آمنہ کو شامل کیا ہو، آپ کی جوتی میرا سر. عمل- میرا آپ کو چیلنج ہے اچھا سوائے شیعہ کے. اچھا دیکھیں شیعہ مفسرین کا شیعہ دیکھیں دیکھیں، وہ تو ہم نہیں مانتے- میری بات سنیں. دیکھیں انہوں نے بخاری کا تو میں نہیں مانتا، دیکھیں، میں ان کی تفسیروں کو نہیں نہیں مانتا. نہیں ایسا میں نہیں، نے تو آپ آج تو اتنی آیتوں کو اچھی نہیں مان ابتدا رہے، کی. مجھے تعجب یہ اللہ آپ کی- آیتوں کو اللہ نہیں کا مان فضل رہے. ہے، میں آیت کی وہ تفسیر نہیں آیتوں مانتا نہیں نہیں جو میں نے تفسیر تو آپ کی کر نہیں رہے ہے، ہیں. میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، تفسیر آپ میں نے وہ کی نہیں. تفسیر جو باللہ. آپ کر رہے ہیں وہ میں نہیں مانتا. واللہ میں نے آج تو تفسیر میں نے نہیں اتنی اچھی کی، ابتدا میں نے کی کہ ترجمہ شیعہ کیا ہے. ہوں. دیکھیں میری بات لیکن سنیں. آپ آج جو ہے نا دیکھیں، آئے تھے میری بات کہ سنیں. آپ آج دیکھیں، آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، کہ جو بھی تم ایمان لائے ہو اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا. ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. ایسے ہی فرمایا. تو میرا چیلنج ہے، یہ تاریخ میں ایک لحظہ دکھا دیں رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی ہو، یا حضرت بی فاطمہ بنت اسد یہ تو مانتے ہیں اسلام لا چکی تھی، رسول خدا نے ان کی جدائی اختیار کرائی ہو. نہیں، دیکھیں بالکل یہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا. اور امیر المومنین جب ایمان لائے ہیں تو کیا امیر المومنین نے حضرت ابو طالب سے رشتہ توڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ بلکہ کیسی تعارف بات کروایا ہے؟ در میں. تو یہ دلیل ہے، یہ ایک اسٹرانگ دلیل ہے. آپ نہیں، اس کے علاوہ اور دلیلیں ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے، جو یہ نیا ایمان لایا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوستی نہ رکھنا. اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو اگر مثال کے طور پر یہ بات پوری کر کے میں جو آیت دوبارہ پڑھی اس پر جاتا ہوں، اگر مثال کے طور پہ میں نیا ایمان لے کر آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو دوری اختیار کر. رسول کو دیکھوں وہ جو اس کے رشتہ دار خود کے ایمان نہیں لائے ساتھ ہو تو مجھے میرے دل میں آئے گا یار یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا دین ہے. اللہ کے رسول وہ کہتے ہی نہیں جو کرتے نا. مومن کے لیے یہ ہے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا دوسری آیت جو میں نے آیت پڑھی، ولا تھوڑا سا مجھے تاکلوا، بولنے ایک آیت بولنے پوری، دیجیے. ایک آیت آج پوری، بہت بول لیا آپ. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. خبردار نہ کھاؤ جس چیز پر اللہ کا نام نہ ہو. وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، اور شیاطین تو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے مجادلہ کریں. تو جو کھائے گا وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا. رسول خدا تو کھا رہے ہیں حضرت ابو طالب. خود حضور کا نکاح بھی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس جو ایمان نہیں لایا تھا. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کروں. رسول خدا نے کہا تم ایمان لائے ہو؟ کہا نہیں. کیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر دوبارہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ ایمان لائے ہیں؟ کہا نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان نہیں لایا اس سے مدد نہیں لی، لیکن حضرت ابو طالب سے مدد لیتے رہے ساری زندگی. حضرت ابو طالب ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بستر پر سوتے تھے. کم از کم اتنا تو ہو سکتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ نہ سوئیں کیونکہ آپ ایمان نہیں لائے. اتنا تو جو ہے آیت کے جو ہے اس پہ چلیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ. ہمارے امام نے ہم سے کہا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جب والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ سکوت اختیار کریں. آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. اچھا دیکھیں یہ ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت.